नाजरीन आदाब, मैं इम्तियाज़ अहमद अंसारी मंच टुडे के ज़रिया एक नए अदबी सफ़र की शुरुआत में आप सबों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आसनसोल और इतराफ़ की अदबी, मिली और समाजी शख्सियतों से मुलाकात का एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी के तौर पे इस वक्त हम लोगों की हाज़िरी आसनसोल में उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर इशरत बेताब, हम लोग उन्हीं के दौलत खाने पे इस वक्त हाजिर हैं। डॉक्टर इशरत बेताब साहब के सिलसिले से जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि एक ज़माने से कलम और कागज़ से उनका रिश्ता रहा है। तकरीबन 29 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिनमें तहक़ीक़ी और तनकीदी किताबें भी शामिल हैं, अफ़सानवी मजमूए भी शामिल हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जो उनके शागिर्दों ने, उनके चाहने वालों ने उनके ऊपर लिखी, उनकी फ़न और शख्सियत पे लिखी है। आज मंच टुडे में उसी मारूफ शख्सियत जनाब अलहाज डॉक्टर इशरत बेताब साहब से मुलाकात करते हैं। सर, मंच टुडे के इस मंच पे आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आप लोगों का कि इस काबिल समझा। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप बताएं कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। 1952 में शहर शेखपुरा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का पहले था वो, उसी के एक गांव तो नहीं कहेंगे, अब तो शहर हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है, यहियापुर। तो सर, बिहार से बंगाल में हिजरत की वजह क्या बनी? असल ये है कि हमारे दादा यहाँ कोलियरी माइंस के ठेकेदार थे अंग्रेज़ों के टाइम में, तो रोजी रोटी की तलाश में अब्बा भी यहीं चले आए। अब्बा के साथ पूरे एहलोयाल के साथ चचा वगैरह भी सब आ गए आसनसोल। आसनसोल में कम से कम 3 दादा यहाँ शिफ्ट किए थे, और 3 दादा शेखपुरा में रह गए और गिरिडीह में रह गए। तो सर, पैदाइश तो आपके शेखपुरा बिहार में हुई, लेकिन क्या तालीमी सिलसिला भी वहीं रहा? जी नहीं, मैं इब्तदाई तालीम घर पर ही अपनी चचेज़ाद बहन हुस्न आरा, जो अभी शेख हौड़ा में हैं, अभी हयात से हैं, उनके हाथों कुरान का दर्स लिया। उसके बाद रहमानिया स्कूल में प्राइमरी से लेकर HS तक की तालीम हासिल की। सर, तालीमी सिलसिला तो आपका बड़ा दराज रहा है, मैंने इब्तदाई तालीम से लेकर PhD की डिग्री हासिल करने तक। इस दौरान में जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने एक स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की बुनियाद भी रखी थी, उस सिलसिले में ज़रा बताएं। असल ये है कि CPI का वो दौर था, कम्युनिस्ट के CPI का, तो निरंजन दीदार एक लीडर थे, उन्होंने कहा था कि आसनसोल में उर्दू स्कूल भी बैच कराएंगे हम कम से कम, और रेल पार में कम से कम 11 या 12 स्कूल हुआ था उर्दू मीडियम का स्कूल। तो उसी तहरीक में मैं भी शामिल हो गया और अपने इलाके में एक स्कूल कायम करने की ख्वाहिश रखी। तो मैं उस वक्त महुआ डंगाल में रहा करता था। इत्तेफाक से वहाँ के काउंसलर से बात हुई थी कि यहाँ मैं भी स्कूल कर रहा हूँ, आपको रखेंगे। लेकिन इत्तेफाक कहिए कि वहाँ आपसी चपकलस की वजह से मुझे वहाँ नहीं रखा। तो मैं उसी वक्त जहांगीरी मोहल्ला में जलील इशरत से मुलाकात की कि ऐसी सी बात हुई, तो हम लोग यही कायम करते हैं। तो मैं और जलील इशरत मिलकर कई जगह देखा कि कहीं जगह मिल जाए जहाँ स्कूल को कायम किया जा सके। तो नज़र गई जलील साहब की मनीर साहब के घर पर कि उनके 2 कमरा खाली है, तो उनके अम्मा से गुजारिश करने पर वो दे दिए। शर्त यह था कि बेटा को भी उनकी सरवरिश लेगी, तो उनको भी शामिल कर लिया। तो उस वक्त सरकारी तौर पर 4 स्कूल लिया जा रहा था, 4 स्टाफ लिया जा रहा था। तो हम लोग चौथे की तलाश में सोचा ऐसा हो जो हम लोगों की बात भी माने और काम हम लोगों का हो जाए। हाँ, तो उसके लिए वसी साहब पर जहन दौड़ाया हम लोगों ने, और वो उस वक्त मोदी की दुकान करके थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम शामिल रहेंगे। तो गोया कि आप 4 लोगों ने मिलकर काजी नजरुल इस्लाम उर्दू फ्री प्राइमरी स्कूल की बुनियाद डाली। सर, एक बात और कहना है कि स्कूल से तो बहुत पहले आपकी सुबकदोशी हो गई, लेकिन बहैसियत मुदर्रिस आपने स्कूल के अलावा भी कई तालीमी इदारों से
آپ نے آپ کو جوڑے رکھا. مجھے بتائیں گے کہ وہ تعلیمی ادارے کون کون سے رہے جہاں آپ کی شرکت رہی؟ ایسے تو سروس خدمت کرتا رہا، ایسے اسکولوں کا میں ذکر کروں گا، ورنہ بنیادی طور پر 2 اسکول ایسا ہے جس کو میں نے اسسٹ کیا. جیسے ایک مظفریہ یہاں مدرسہ ہے جو ابھی شیر تلاؤ میں چل رہا ہے، اس کے بنیادی طور پر ہم لوگ رکن رہے. اور ایک آسنسول جامعہ مظفریہ معراج صاحب کا اسکول ہے، اس کے بنیاد گزاروں میں ہوں. میں جب ریٹائر کیا 2011 میں، اسی وقت ہوگلی کالج سے مجھے اپائنٹمنٹ مل گیا بطور اسسٹنٹ لیکچرر کے، یعنی گیسٹ لیکچرر کی حیثیت سے میں وہاں جوائن کیا. 2-3 سال وہاں رہا. اسی درمیان گورنمنٹ کا ایک سرکولر تھا کہ ریٹائرڈ ٹیچر کو کوآرڈینیٹر کے طور پر کچھ اسکولوں میں دیا جائے تاکہ وہ اسکول ڈیولپ کرے. تو درگا پور مین گیٹ پہ جو اسکول ہے اس کے وہاں میں جوائن کیا. ان لوگ آئے تھے کہ نہیں سر آپ کو چلنا ہے، 1 گھنٹہ دیجیے گا لیکن چلیے گا، اس لیے کہ آپ جائیے گا تب کچھ اسسٹ ملے گا گورنمنٹ سے، ورنہ فنڈ نہیں آ رہا تھا کچھ. تو میں وہاں گیسٹ کے طور پر گیا لیکن ٹیچر انچارج رہا. اور گورنمنٹ کے لاء کے مطابق 70 کے بعد سے پھر وہ نہیں رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ سر 70 کے بعد آپ کو تو گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں ملے گی. تب بولا ٹھیک، ہم کو آنا بھی نہیں ہے اتنا دور، صحت بھی اجازت نہیں دیتی. اسی درمیان رانی گنج میں کسان سو فیکٹری والے سے ہماری شناسائیہ دوستی تھی. وہ بار بار کہہ رہے تھے، اسی وقت سے کہہ رہے تھے جب میں اسکول میں تھا. تو ان کو خبر ملی کہ وہاں سے ریٹائر کر گئے ہیں، اب وہاں نہیں جائیں گے. تو آئے گاڑی لے کے ایک دن اور مجھے کہا کہ آپ کو چلنا ہے اور سینٹ چیستی اسکول کو آپ کو سنبھالنا ہے. تو وہاں پرنسپل کی حیثیت سے انگلش میڈیم اسکول میں رہا. تو منو سے بھی کوئی تعلق رہا کیا سر؟ جی ہاں، اصل ماسٹر صاحب بہت عزیز تھے ہمارے اور اچھی دوستی تھی بھی. وہ جب BA وہاں اسٹارٹ ہوا تھا اسی وقت وہ کہے تھے کہ چلیے آپ کو وہاں جوائن کرنا ہے. میں ٹال بٹال کیا کہ وہ ادارہ تو اسسٹ کرے گا، مجھے کتنی تنخواہ دے گا، نہیں گئے. لیکن جب MA کا کلاس ہوا تو اسلم بولا نہیں اب چلنا ہے، نہیں MA کا کورس کرنے کے لیے کوئی بچہ کو پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے. ایک مشتاق اعظمی صاحب ہیں، ایک عابد ضمیر صاحب ہیں، ایک آپ رہیے گا. تو میں وہاں بھی 2-3 سال. سر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کا یہ جو تدریسی سلسلہ رہا کافی دراز رہا، اور اس کے عوض میں شاید ریاست مغربی بنگال کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے آپ کو کوئی ایوارڈ بھی دیا تھا، اس سلسلے میں بتائیں. ہاں، اصل یہ ہے کہ جب آسنسول کو پچھم بردوان ضلع قرار دیا گیا آسنسول کو، تو ایک تقریب میں انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا. SDO صاحب کے یہاں سے لوگ آئے تھے، لے گئے تھے اور میمنٹو سوال اور ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا. تو یہ کیا آپ کے تعلیمی سلسلے سے تھا؟ ہاں جی، MA اور PhD کیے ہوئے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا تھا، جس میں دانشگاہ کے ہیڈ ٹیچر وہ ممتاز نے کیا نام ہے دانشگاہ کے الحاج رؤوف صاحب تھے اور میں تھا، باقی اور دوسری زبانوں کے لوگ تھے. سر تو مجھے ایک بات بتائیں کہ زندگی بھر آپ کا رشتہ بلیک بورڈ، چاک، ڈسٹر، رجسٹر اور بچوں سے رہا، تو یہ اچانک افسانے لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اصل یہ ہے کہ میں نے زندگی کے اتنے نصیب و فراز دیکھے ہیں کہ طبیعت میں گھٹن محسوس کرنے لگا تھا، اور اس گھٹن کو دور کرنے کے لیے کاغذ قلم سے رشتہ جوڑ لیا. اور شاید اسی وقت سے میں افسانے لکھنے لگا. اصل میری ذاتی زندگی بھی بڑی کربناک رہی ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کرب کو بیان کرنے کے لیے افسانے کا سہارا لیا. اور 1968 میں ہی میری پہلی کہانی چھپی تھی، اور اس وقت کی وہ کہانی علامتی انداز کی تھی، جبکہ اس وقت علامتوں کا کوئی یہ نہیں تھا، میرے اندر بھی وہ ٹریٹمنٹ نہیں تھا. بس ایک لکھا
جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ علامتی کہانی تھی، لائف انشورنس پر وہ کہانی تھی، مرنے کے بعد ملتا ہے پیسہ۔ سر ایک بات مجھے ذرا بتائیں، وہ ایک شعر یوں ہے نا کہ جب فکر کے ماحول میں گھنٹوں کوئی جلتا ہے تب ذہن کے پردے سے ایک شعر نکلتا ہے۔ تو آپ جس علاقے میں ہیں، آسنسول کا شمال کا علاقہ، بلکہ پورا آسنسول ہی اگر میں بات کروں تو یہاں نثر نگاروں کی تعداد کافی ہے، کم ہے سوری، اور شعراء کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اپنے دل کے احوال، اپنے کرب کو بیان کرنے کے لیے شعر و شاعری کا بھی حوالہ لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے نثر نگاری کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اصل میرے پیش رو جو تھے نذیر احمد یوسفی، مشتاق اعظمی بھی قریب کہیں گے، اور عابد ضمیر، ان لوگوں کے افسانے اس وقت اخباروں میں پڑھنے کا موقع ملتا تھا، تو خواہش ہوئی کہ میری بھی چیزیں اخبار میں چھپے، اور میں نے افسانے کی طرف توجہ دیا۔ ویسے نثری نظمیں میں نے کئی لکھی ہیں، اور شاید آپ بھی لکھتے ہیں، اس لحاظ سے ویسے کئی نظمیں ہیں ہماری ہیں، اور بنگلہ نظموں کا ترجمہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر اپنی جو تقریباً 29 کتابیں ہیں تو ان کی تعداد ذرا ٹھیک سے آپ بتا پائیں گے؟ میں نے تو اپنی معلومات کے اعتبار سے بات کی۔ ہاں، اصل یہ ہے کہ افسانوں میں 9 کتابیں ہیں، جس میں سب سے پہلا ٹھنڈی آنچ کا سورج ہے، جو بالکل ٹوٹلی علامتی افسانے ہیں۔ اس وقت ان افسانوں کو پڑھنے کے بعد میرے احباب کہہ رہے یار تمہارے افسانے سر کے اوپر سے پار ہے، ایسا کیوں لکھتے ہو؟ تو میں نے کوشش کی کہ دوسرا افسانوی مجموعہ تھوڑا ہٹ کے ہو، تو ریت پر اگا ہوا گلاب، اس میں کچھ افسانے علامتی ہیں، باقاعدہ ترقی پسند تحریک سے منسلک ہیں۔ حالانکہ میں کسی تحریک سے منسلک نہیں رہا، لیکن پیدائشی طور پر آدمی اس طرح کی ادب لے کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ رہا کہ مزدور طبقے کی نمائندگی کی جائے، تو اس میں بیشتر افسانے وہ ہیں۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنی جلدی تم پلٹ گئے، افسانے کا موڈ چینج کر دیا، افسانے کا ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ تو نے کہا کہ وقت کا تقاضا یہی ہے، اور شاید کہانی میں علامتوں کی وجہ سے تھوڑی کہانی پن کی کمی ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے، ہمارے پیشرو بہت سارے افسانہ نگاروں نے کہانی کو واپس لانے کی کوشش کی، اور اب جو افسانے لکھے جا رہے ہیں جدید طرز ہوتے ہوئے بھی اس میں کہانی پن ہے، قصہ کی واپسی ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ذہن کے بندریچوں سے ہے، اردو میں وہ سفر جاری ہے، اور نایاب تھی وہ، یہ سب افسانے اس کے بعد کے ٹرینڈ کے ہیں۔ سر ایک اور بات مجھے جاننی ہے کہ آسنسول میں، خاص کر شمال کا جو علاقہ ہے، میں بار بار شمال کہہ رہا ہوں، کہ شمال کے علاقے میں جو ادبی روش ہے یا ادبی فضا ہے اردو ادب کے حوالے سے، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اردو افسانے کے سلسلے میں، نہ اردو ادب کے سلسلے؟ پوری اردو ادب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے افسانے چھپنے لگے تب بعض لوگ، بازار والے کچھ کہنے لگے کہ بازار میں بھی افسانہ لکھے جا رہے ہیں، پار میں بھی، لیکن اس کی تعداد ریل پار میں زیادہ ہے۔ نذیر صاحب نے کئی بار کہا کہ ریل پار میں اردو نثر لکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں نذیر صاحب بہت پہلے سے لکھ رہے ہیں، ان کی بچوں کی کہانیاں بہت پہلے آئیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں جو پرورش پا رہے تھے نئی نسل، وہ اسی طرف راغب ہوئے، شعر و شاعری کی طرف کم رہے۔ حالانکہ شعر و شاعری میں مستر عظیم آبادی تھے، جناب ادریس صدر صاحب تھے، محبوب انور صاحب تھے، لیکن ریل پار میں ایسا کوئی مستند شاعر نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ سر ایک اور بات جاننی ہے، اور ناظرین میں آپ کو بتا بھی دوں کہ آسنسول کے شمال کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں 2 ایسی شخصیتوں کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے اردو ادب کے حوالے سے، جو لوگ ادیب ساز شخصیت کے مالک ہیں، جن میں ایک جناب نذیر احمد یوسفی صاحب، ان کے اندر بھی یہ خوبی ہے کہ وہ جن کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر لکھنے پڑھنے کا کوئی جذبہ، کوئی شوق ہے، تو ان کی قلمی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب ڈاکٹر عشرت بیتاب صاحب کے اندر بھی یہی جذبہ، یہی جوش، یہی خلوص رہتا ہے کہ جن کے اندر بھی قلمی رہنمائی کرنے کی صلاحیت اگر موجود ہے تو وہ ضرور ان کو قلمی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، جانا ہے کہ انہوں نے بزم نساء کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے، اور اس ادارے کی یہ خوبی ہے کہ بہت ساری ایسی بچیاں جو
एकेडमिक लाइफ में तो आगे थीं, लेकिन उनको अदबी लाइन में भी लाने का सेहरा अगर किसी के सर जाता है शुमाली में आसनसोल में, तो यकीनी तौर पे वो डॉक्टर इशरत बेताब साहब है। कई एक नाम है, डॉक्टर सुहाना परवीन की मैं बात करूँ, तलत अंजुम फ़ख्र की मैं बात करूँ, डॉक्टर शगुफ़ा तमन्ना की बात करूँ, साजिया फ़ख्र की बात करूँ, इस तरह की बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने इनकी कलमी रहनुमाई में आज अदब में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपना मकाम बना चुकी है, लेकिन हाँ अपनी शिरकत, मजबूत शिरकत दर्ज करा चुकी हैं। तो सर इस सिलसिले में ज़रा सा बताएं कि आप के शागिर्दाओं की तादाद कितनी है और किस तरह की उनकी रहनुमाई की जा रही है? असल ये है कि मैं रिटायरमेंट के बाद घर पर ट्यूशन दिया करता था एमए के स्टूडेंट्स को। तो जो बच्चियाँ बीसी कॉलेज से निकलने के बाद रानीगंज कॉलेज गईं, तो उसकी रहनुमाई की कमी महसूस कर रही थी, उतना दूर जाकर किसी से कांटेक्ट करके पढ़ना। तो मुझसे उन लोगों ने रुजू किया। तो जिसकी ज़ुबान अच्छी लगी और जिसको लिखने की सलाहियत देखा, मैंने उसको राग़िब किया कि कुछ लिखना चाहिए, इसलिए कि आप पढ़ लिख कर निकल जाएंगे, किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी शनाख्त नहीं होगी जब तक कि तहरीरी तौर पर काली स्याही में आपकी कोई चीज़ नहीं आ जाती। और शायद यही वजह है कि हमारे शागिर्दों की तादाद वो लिखने पढ़ने वालों की ज़्यादा रही है, जिनमें अपने अभी नाम भी लिया। तलत अंजुम फ़ख्र की 4 किताबें आ चुकी हैं, साजिया की 4 किताबें आ चुकी हैं, शगुफ़ा की 3-4 किताबें आ चुकी हैं, आयशा अली हैं उसकी किताबें कहीं, जनाब मोहतरमा रेशमा कमर है। तो इन लोगों को भी ख्वाहिश हुई कि शायर के साथ रहकर कुछ लिखा जाए, पढ़ा जाए, और ये लिखने पढ़ने की ताकत उसको अल्लाह की देन है। मैंने सिर्फ रहनुमाई की और मेरा हिस्सा कुछ नहीं है। ये आपकी खाकसारी है सर। अब एक आखिरी सवाल सर, कि डॉक्टर इशरत बेताब साहब दर्स व तदरीस के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, और सिर्फ पहचाने नहीं जाते बल्कि जब रियासत की वज़ीर आला खुद उन्हें एवॉर्ड से नवाजे तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही अवार्ड है। इसके अलावा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि चाहे वो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी हो, बिहार उर्दू एकेडमी हो, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी हो, या इस तरह के बेशुमार अदबी इदारे, उन्होंने डॉक्टर इशरत बेताब साहब को एजाज़ात से नवाजा है, इनामात से नवाजा है। इशरत बेताब साहब भी अपने कलम को रवां दवां रखे हुए 29 किताबें उनकी आ चुकी हैं। उनके पर बहुत सारे शागिर्दों ने मज़ामीन लिखे और किताबी शक्ल में शाया किया। इतना कुछ होने के बावजूद क्या डॉक्टर इशरत बेताब साहब को अभी भी कोई अदबी ख्वाहिश उनके जहन में है? असल है कि इंसान के अंदर ख्वाहिशों का जज्बा जो है फुदकती हुई उस चिड़िया की तरह है, कभी इस शाख पे कभी उस शाख पे, कभी ख़त्म नहीं होती। ताहियात वो कुछ ख्वाहिश रखता है अपने अंदर, और वो एहसासात का बयान करना कलमकार के लिए कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मेरी एक बहुत अहम किताब आ रही है। 1981 में एक किताब आई थी, उर्दू अफसाने का सफ़र। उसको पढ़कर बहुत सारे लोगों ने कुछ हासिल किया है उर्दू अफसाने के सिलसिले में। कलकत्ते के बाज़ राइटर कहते हैं कि मैं इन किताब को पढ़कर ही एमए का एग्ज़ाम दिया। जैसे अशरफ अहमद जाफरी अभी भी कहते हैं कि सर डायरेक्ट तो आपसे पढ़ा नहीं, लेकिन वो किताब हमारी रहनुमाई करते रहे। उसके अलावा मौलाना ये हुगली कॉलेज में वो रिसर्च स्कॉलर थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अब तो मैं डायरेक्ट आपका स्टूडेंट हो गया। तो वो पीएचडी का क्लास लिया है मुझसे। तो असल ये है कि वो किताब उर्दू अफसाने का सफ़र 40 बरस के बाद फिर सेकंड एडिशन उसका आ रहा है, वो एकेडमी में जमा है। उसमें इब्तदाई अफसाने जो थे, मैंने उर्दू अफसाने का सफ़र का पहली जिल्द की जो अफसाने थे वो एज इट इज़ है। उसके अलावा 2 जिल्दों को और शामिल किया है, जिसमें तरक्की पसंद तहरीक और जदीद अदब की तहरीक, दोनों के मज़ामीन और दोनों के अफसाने बंगाल की नौयत से वो बहुत अहम किताब होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा भी एक किताब मेरे एकेडमी में जमा है। मालूम नहीं एकेडमी वाले मुझसे क्यों ऐसा करते हैं, नहीं कह सकते। वो 400 सफ़हात पर है, जिसमें आप सबों का जिक्र है, सहाफ़ी का जिक्र है, अदीब का जिक्र है, इंसाइया का जिक्र है, शोरा और शायरा का जिक्र है, तहकीक करने वालों का जिक्र है। तो वो 400 सफ़हात की किताबत होने के बावजूद वो लोग शाया नहीं कर रहे हैं। उन लोग को कहना है कि रिपीटेशन की जगह हो गया। हमने कहा ठीक है, आपके जो थीसिस को रिसर्च करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट दिया मुझे कि आप लिखिए, उन्होंने लिखवाया, तो शाया करना चाहिए था। अब देखिए कब शाया करते हैं। वो किताब भी बड़ी अहम है।
بہت شکریہ سر. ایک آخری بات اور اسی پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ مکمل کروں گا. سر ابھی جس چینل کے ذریعے ہم لوگ آپ کے تک پہنچے ہیں منچ ٹوڈے، اس کا ایک نیوز پورٹل بھی ہے آسنسول دستک، اس کے ذریعے تو نیوز چلا کرتا ہے، اور منچ ٹوڈے کے ذریعے ہم لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ کچھ ادبی کام کو آگے بڑھایا جائے. پچھلے دنوں ہم لوگوں نے افسانچہ نگاروں کے افسانچوں کو پیش کیا. پڑھا ہے، جی دیکھا ہے. اب یہ کوشش، ایک نئی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے جو شعراء ادبا ہیں، جو ادبی شخصیتیں ہیں آسنسول میں خاص کر اور اس کے اطراف کے علاقے میں، ابھی شروعات ہم لوگوں نے بزرگ ادبا شعراء سے کیا ہے، تو ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم لوگ ان کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ منچ ٹوڈے کی یہ تحریک، یہ کوشش کیسی ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس سے نئی نسل اس طرف راغب ہوگا، لکھنے پڑھنے کی طرف. اگر وہ دیکھے گا انٹرویو آپ کا سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ایک احساس، یہ خواہش ہوگی کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچے کہ ہمارے پاس بھی لوگ آئیں اور میرا انٹرویو لیں، تو لکھنے کی تحریک ملے گی اس کو، اور وہ لکھنے کی طرف راغب ہوگا. یہ بہت اہم قدم ہے. ہم اس کے لیے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. میں نے رات کو بھی ان کو کہا تھا کہ یہ بہت اہم قدم ہے. آپ لوگ اس سلسلے کو کن کو جاری کہا تھا رکھیں. رات میں؟ ان سے بات ہوئی تھی ایک روز پہلے، جی. تو ہمارے خیال سے ریاض الکلی صاحب ہیں، اور بہت فعال شخصیت ہیں. وہ اس وقت سے لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جب میری ملاقات ان سے نہیں رہی. میں جب ریسرچ کے سلسلے میں شانتی رنجن بھٹاچاریہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا رہا تمہارے شہر کا ایک رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے، اس کی کتاب آئی ہے. رسالہ نکالا کرتے تھے، ورک. تو اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ یہ ہوا کہ چھپے رستم ہیں، یہ کسی کو بتاتے نہیں کہ ہم بھی لکھتے ہیں. اور وہ رسالے کا ایک شمارہ میرے پاس ابھی بھی محفوظ ہے. اس کے علاوہ میں نے صحافت سے بھی کچھ دلچسپی رکھی. میں نے افلاق کا ایک رسالہ نکالا، اس کے مدیر، معاون مدیر رہے. اقبال کا 7 سال شمارہ نکلا اقبال لائبریری سے، اس کے معاون مدیر رہے. اصل صاحب مدیر تھے. اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک رسالہ شروع کیا تھا انبساط کے نام سے. اس کی خوبی یہ تھی کہ ہر شمارے میں ایک شخصیت کو انٹروڈیوس کرتا تھا، جس میں جناب رونق نعیم صاحب تھے، شمس ندیم صاحب پر تھا، جناب کیسر سمیم صاحب تھے، اور علقمہ شبلی صاحب تھے، الیاس احمد گدی صاحب تھے. تو بڑی بڑی شخصیت ہے. ہاں، کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس کے پیچھے آ سکیں، ہماری نئی نسل اس کو دیکھ کے کچھ سیکھے. اور رسالے کی بڑی اہمیت تھی، لوگ بہت قدر کرتے تھے. اس کے بعد سے ہی دیکھا کہ ہر رسالے میں وہ ایسا گوشہ اور یہ کرنا لوگ شروع کیے. تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عشرت بیتاب، ایک مدرس، ایک محقق، ایک تنقید نگار، ایک صحافی، اور سب سے بڑی بات ایک مخلص انسان. تو آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. شکریہ.